الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صلوات بھیجتے ہیں ارشاد اقدس پروردگار عالم ہے: کیا ہے انسانوں، ہم نے تم کو مرد عورت کے ذریعے خلق کیا اور تمہارے اندر شعبے اور قبیلے قرار دیے، ڈیفرنٹ سیکٹس اینڈ ٹرائبس بنائے، اس لیے کہ تم پہچانے جاؤ، تمہاری پہچان بن سکے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے. سلسلہ کلام آپ کے ذہن میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان 10 دن تک اسلام اور انسانیت کے موضوع پر گفتگو ہوتی رہی، اور میں نے کوشش کی کہ اسلام کے مختلف رخ جس سے وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے اور انسانیت کو سہارا دیتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. آج یہ آخری مجلس ہے اور اس میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ وہ عظیم واقعہ جس کی یاد ہر سال آپ مناتے ہیں اور جس کے سلسلے میں یہاں تشریف لاتے ہیں، انسانیت کے اوپر رسول کے نواسے کا سب سے بڑا احسان ہے. کربلا انسانیت پر احسان عظیم ہے، اس لیے کہ جہاں سے انسانیت کی تاریخ شروع ہوتی ہے وہیں سے انسانیت کے خلاف موومنٹ کی تاریخ بھی شروع ہوتی ہے. ہمارے مذہبی نقطہ نظر سے مسلمانوں کے نزدیک حضرت آدم کے ذریعے انسانیت کی تاریخ شروع ہوتی ہے، اور جہاں سے انسانیت کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے حضرت آدم سے، وہیں ہم کو مذہبی کتابوں میں یہ اطلاع بھی ملتی ہے کہ آدم کے 2 بیٹے تھے شروع میں، ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا. حابیل اچھا انسان تھا، نیک تھا، انسانیت کا دوست تھا. قابیل برا انسان تھا، خراب تھا، انسانیت کا دشمن تھا. کسی بات پر بگڑ کے اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ دنیا میں پہلا قتل تھا جو ہوا، اور زمین پر پہلا خون ناحق تھا جو بہایا گیا. اور یہاں سے اس تاریخ کی داغ بیل پڑ گئی کہ انسانوں ہی میں شہید بھی ہوں گے اور انسانوں ہی میں قاتل بھی ہوں گے. قاتل بھی انسانوں ہی میں ملیں گے، شہید بھی انسانوں ہی میں ملیں گے. اب یہ آپ کے اپنے پسند کے اوپر ہے کہ آپ قاتلوں کا فیور کرتے ہیں کہ شہیدوں کا. کبھی کبھی لوگ بڑا دلچسپ سوال بھی کر لیتے ہیں کہ صاحب ہم لوگ حابیل کی نسل سے ہیں کہ قابیل کی نسل سے. تو یہ سوال تو غیر غلط ہے، اس لیے کہ ہم لوگ نہ حابیل کی نسل سے ہیں نہ قابیل کی نسل سے ہیں، بلکہ جناب آدم کو اللہ نے اور اولادیں دی تھیں، اور انسان جو ہیں وہ دوسری اولادوں کی نسل سے ہیں. نہ حابیل کے کوئی اولاد ہوئی نہ قابیل کے،
لہذا نہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں نہ قابیل کی نسل سے، بلکہ حضرت آدم کے اور بیٹے تھے ان کی نسل سے ہیں۔ لیکن اگر اسی بات پر ضد ہے کہ یہی بتائیے کہ حابیل کی نسل سے ہیں یا قابیل کی نسل سے، تو میں پہچان بتا دوں، جو شہیدوں کے ساتھ ہوں وہ حابیل کی نسل سے ہیں، جو قاتلوں کے صلوات بھیج دیں محمد۔ عزیزان گرامی، جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا وہیں سے لڑائی اور کشمکش کا بھی آغاز ہوا۔ یہ ہمارے مذہب کی ہسٹری ہے، اور بہت سے دوسرے مذہب بھی اس ہسٹری میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ جیسے ہی آدم بنے ویسے ہی شیطان نے مخالفت شروع کی، سلسلہ آگے بڑھا تو قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جناب نوح اور جناب نوح کی امت والوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا رہا اور نیکی اور بدی کا مقابلہ ہوتا رہا۔ جناب ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم و نمرود کا مقابلہ ہوا، اور ابراہیم نے اللہ کی راہ میں بڑا کارنامہ دکھایا کہ دہکتی ہوئی آگ میں محبت پروردگار میں کود گئے۔ جناب ابراہیم سے آگے بڑھی تاریخ، جناب موسیٰ کا زمانہ آیا تو جناب موسیٰ نے فرعون کا مقابلہ کیا اور اس عظیم طاغوتی طاقت سے ٹکر لے کے اور اس کو برباد کر کے حق کے پرچم کو بلند کیا۔ جناب موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا، اور جناب عیسیٰ نے بھی انسانیت اور حق کے علم کو بلند کیا اور ظالموں اور دشمنان خدا کو زیر کیا۔ سرور کائنات کا زمانہ آیا، اور آپ نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنے خلق عظیم سے دنیا کو اس طریقے سے قابو میں کر لیا کہ 23 برس کی مختصر سی تبلیغی زندگی میں وہ عظیم ذہنی و فکری انقلاب برپا کر دیا جو آج تک انسانوں کو روشنی دے رہا ہے، اور صبح قیامت تک یہ آفتاب جو ہے یہ چمکتا رہے گا۔ سرور کائنات کا پیغام اگر اسی شکل میں رہتا جس شکل میں حضور چھوڑ کے گئے تھے تو 100 برس کی مدت بھی زیادہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں 50-60 برس کے اندر ساری دنیا کو اپنے سائے میں لے لیتا، اور یہ ساری دنیا کو اپنے سائے میں لیتا تو یہ کسی ایک مذہب کا فائدہ نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کا فائدہ تھا کہ انسانوں کے بیچ ایک ایسا سماج اور ایک ایسی سوسائٹی بن جائے جس میں ظالم و مظلوم نہ ہوں، جس میں قاتل و مقتول نہ ہوں، جس میں کوئی کسی کو ستانے والا اور کوئی کسی کو پریشان کرنے والا نہ ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی رسول کے پیغام کو ملوکیت و سلطنت نے آن کے ہائی جیک کیا، اور نام اسلام کا ہوا، کام بادشاہت کا ہوا۔ میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں اس کو سب لوگ غور سے سنیں اور ٹھنڈے دل سے اس بات پر غور کریں کہ سرور کائنات کا یہ انسانی پیغام جس کا نام اسلام تھا، جو انسانوں کے درمیان ڈسکرمنیشن برداشت نہیں کرتا تھا، جو انسانوں کے درمیان ظلم کی اجازت نہیں دیتا تھا، جو انسانوں کے درمیان چھوٹے اور بڑے کا امتیاز نہیں کرتا تھا، جو انسانوں کے درمیان آقا اور غلام کی تفریق نہیں کرتا تھا، اگر یہ میسج اسی شان سے باقی رہتا تو دنیا کی شکل کچھ اور ہوتی۔ اور آپ ایک چھوٹی سی بات میری سوچئے
اور اس پر دماغ لگائیے کہ ایک دوا جو ہم کو 4 دن میں اچھا کر دے، وہی دوا دوسری جگہ ہم 4 برس سے پی رہے ہیں مگر فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے؟ کل دوا نے ہمیں 4 دن میں اچھا کر دیا تھا، ہمارا بخار اتر گیا تھا، ہماری تکلیفیں دور ہو گئی تھیں، آج 4 برس سے ہم دوا پی رہے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ تو سوچنا پڑے گا کہ ہمارے دوا پینے میں کوئی قصور ہے یا دوا کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے کہ اصلی دوا نہیں مل رہی ہے اس لیے نقصان ہو رہا ہے۔ یہ سوچنے کے قابل بات ہے یا نہیں؟ اسلام انسانیت کی دوا تھا، اسلام بیمار انسانیت کی دوا تھا۔ یہ دوا دی گئی عرب میں انسانوں کو، اور اس دوا نے اتنا تیز فائدہ کیا کہ 23 برس کے اندر عرب کا پورا پیناسولا، پورا جزیرہ نما اس پیغام کے اندر شامل ہو گیا۔ اور وہ لوگ جو 40 برس ایک دوسرے کے خلاف تلواریں چلایا کرتے تھے معمولی باتوں پر، ایک دوسرے کے محافظ بن گئے۔ وہ جو جنگ میں ایک دوسرے کے سامنے خنجر لیے کھڑے رہتے تھے، جماعت کی صفوں میں اس طرح شیر و شکر ہو گئے کہ ایک کا سر ہے تو دوسرے کا پیر ہے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے جو قاتل تھے محافظ بن گئے، ایک دوسرے کے جو دشمن تھے دوست بن گئے، ایک دوسرے کے جو خون کے پیاسے تھے ان کے مددگار بن کے سامنے آئے۔ تو جس دوا نے 23 برس میں پورے عرب کو اچھا کر لیا تھا، کیا راز ہے کہ ہندوستان میں مسلم حکومتوں نے 900 سال اقتدار سنبھالے رکھا مگر پورا ہندوستان اچھا نہ ہوا؟ رسول کے پاس نہ حکومت تھی، نہ بادشاہت تھی، نہ تاج تھا، نہ تخت تھا۔ قسمہ پرسی کے عالم میں 23 سال میں انہوں نے عرب کو بدل دیا۔ تاج و تخت والے، ملک و مال والے 900 برس میں ہندوستان کے مسئلے کو نہ حل کر پائے۔ آپ سوچئے تو سمجھ میں آئے گی بات کہ جس شے نے بدل دیا وہ مذہب تھا، جو نہ بدل پائی وہ حکومت تھی۔ اور ہمایوں نے رسول نے اسلام کے پیغام کو پیش کیا، اللہ کے میسج کو پیش کیا، اور کچھ اللہ کے اچھے بندوں نے رسول کا ساتھ دیا اور یہ میسج عام ہونے لگا۔ اور اسی عالم میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو رسول کی مخالفت کرتے تھے، جو کانٹے بچھاتے تھے، جو پتھر پھینکتے تھے، جو ساحر کہتے تھے یعنی جادوگر، جو مجنون کہتے تھے یعنی معاذ اللہ پاگل دیوانہ، سمجھے آپ، اور راستے میں چلتے ہوئے پتھر مارتے تھے، ستاتے تھے، مخالفت کرتے تھے۔ لیکن اسلام کا مشن ان مخالفتوں کے باوجود آگے بڑھتا گیا، پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، پھیلتا گیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج تک دنیا اس پوائنٹ پر غور کیوں نہیں کرتی کہ جب رسول دنیا سے چلے گئے تو وہ رسول جو مذہب لے کے آئے تھے، جنہوں نے دین پہنچایا تھا، ان کا نواسہ تو اس قابل ہو گیا کہ قتل کیا جائے، اور وہ شخص جس نے زندگی بھر رسول کی مخالفت کی تھی اس کا پوتا اس قابل ہو گیا کہ اسلام کا محافظ بنایا جائے۔ دماغ لگائیے اور سوچئے کہ اس کے اندر راز کیا۔ جب اسلام نے لوگوں کو یونائٹ کر دیا، جب مذہب نے بکھری ہوئی طاقتوں کو ایک کر دیا، تو ملوکیت کے تصور جن کے دماغوں میں تھے انہوں نے انسانوں کے دماغوں کو بدل کے اور برین واشنگ کر کے
مذہب کے اندر ملوکیت کی داغ بیل ڈالی اور مذہب کے اندر سلطنت کی داغ بیل ڈالی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب دولت بٹنے لگی، جب سونا لٹنے لگا، جب چاندی ملنے لگی، جب درہم و دینار کھنکنے لگے تو کھٹاکھٹ ایمان بکنے لگے، عقیدوں کے سودے ہونے لگے، مذہب بدلنے لگے، نظریات تبدیل ہونے لگے، اور یہ سب بہت جلدی ہوا رسول کے بعد، بہت جلدی ہوا رسول کے بعد۔ ایسے عالم میں جب اکثریت کا ایمان بک گیا تھا اور لوگ سونے کی چمک پر اور سکوں کی کھنک پر اپنے عقیدے بیچ چکے تھے، تو جس سے کہا جاتا کہ تم اپنا عقیدہ بیچ چکے ہو، وہی لڑنے پر تیار ہو جاتا۔ آئندہ ایسی بدتمیزی نہ کیجیے گا مجھ سے، میں یہ باتیں سننے کا عادی نہیں ہوں۔ آپ نے بیچا ہوگا اپنا عقیدہ، میں کھرا مسلمان ہوں۔ کون ہوتے ہیں آپ میرے اسلام میں شک کرنے والے؟ اندر اندر کام چل رہا ہے طاغوتیت کا، اوپر اوپر نقاب پڑی ہے اسلام کی۔ لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ کھلے میدان میں ایک ایسا مقابلہ ہو جائے جس میں یہ طے ہو جائے کہ مذہب کیا ہے، حکومت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں کوئی نہ تھا جو اٹھ کے کھڑا ہوتا۔ چند وجہ تھی۔ ایک تو جو سامنے آئے ملوکیت کے، اس کا قد اتنا بلند ہو کہ شہنشاہیت اس کے سامنے بونی لگے۔ دوسرے، اس کا عزم اتنا پختہ ہو کہ فوجیں اسے بدل نہ سکیں، لشکر اسے تبدیل نہ کر سکیں، خزانے اس کو خرید نہ سکیں، تلواریں اس کو ڈرا نہ سکیں۔ پورے عالم اسلام میں رسول کے نواسے سے بلند قامت کون تھا؟ رسول کے نواسے سے زیادہ صاحب عزم و حوصلہ کون تھا؟ جس نے زبان محمد چوسی تھی، اس سے زیادہ اللہ کا پیارا کون تھا؟ لہذا حسین ہی تھے جو اسلام کو بچانے کے لیے اٹھے۔ اور عزیزان گرامی، اس طرح اٹھے کہ آپ نے کربلا کو ہر اینگل سے سنا ہوگا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ میں نے 10 دن جو تقریریں کی ہیں اس اینگل سے بھی کربلا کو سنا دوں کہ حسین نے کربلا میں جہاد تو کیا، مگر انسانیت کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہ آنے دی، ہلکی سی خراش بھی نہ آنے دی۔ اب آپ سنیے کیسے۔ وہ الگ بات ہے کہ مدینہ حرم تھا، حسین مدینے میں نہیں لڑے۔ وہ الگ بات ہے کہ مکہ حرم تھا، حسین مکے میں نہیں لڑے۔ لیکن اس اینگل سے بھی کبھی سوچئے کہ مدینے پر حسین نے احسان کیا کہ یزید کی ظالم فوجیں اگر حسین سے لڑنے مدینے میں داخل ہوتی تو مدینے کے بے گناہوں کو نقصان پہنچتا۔ حسین مدینے سے نکل گئے تاکہ مدینے کے باسیوں کو نقصان نہ پہنچے۔ حج کے زمانے میں حسین اگر مکے میں شہید ہوتے اور مکے میں انقلاب پیدا ہوتا اور تلواریں کھینچتی تو قطع نظر اس کے کہ زمین حرم کی حرمت ضائع ہوتی اور اس کا احترام کم ہوتا، سینکڑوں بے گناہ بھی مارے جاتے۔ لہذا حسین نے حاجیوں کی بھیڑ پر احسان کیا جو مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ راستے میں کسی آبادی میں لڑنا پسند نہیں کیا، ورنہ وہ آبادی برباد ہو جاتی۔ ویرانہ منتخب کیا
تاکہ لڑائی میں وہی انوالو رہیں جو لڑنا چاہتے ہیں، غیر آدمی انوالو نہ ہو۔ اور اس کے بعد جگہ جگہ انسانیت کے چراغ جلاتے چلے گئے۔ دشمن کا پیاسا لشکر ملا تو باوجود اس کے کہ پیاسے دشمن کو زیر کر لینا آسان تھا، بجائے اس کے کہ حسین دشمن کی پیاس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو تیز تلواروں کی دھار پر رکھ لیتے، انہوں نے اپنے حصے کا سارا پانی ریگستان میں دشمن کو پلا دیا، اور صبح قیامت تک کے لیے انسانیت کے اوپر ایک احسان کیا کہ تو کوئی اسلام وہ مذہب ہے کہ جو دشمن کو پانی پلاتا ہے، دشمن کو قتل نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں یزید کے چہرے سے اسلام کی نقاب نوچ کے حسین ابن علی نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ مذہب کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کے کوئی دہشت گرد ہوگا جو 3 دن کے پیاسے بچے کے گلے پر تیر مار دے؟ اور حسین نے قربانی دے کے ایک معیار قائم کر دیا کہ حسین کا چاہنے والا کون ہے، یزید کا چاہنے والا کون ہے۔ دہشت گردی جہاں ہو قابل مذمت ہے، ٹیررزم جہاں ہو قابل نفرت ہے۔ اگر بمبئی کی زمین پر کچھ دہشت گرد بے گناہوں کا خون بہائیں تو وہ قابل مذمت ہیں، اگر غزہ کی زمین پر کچھ بے گناہوں کا خون بہایا جائے تو وہ قابل مذمت ہے۔ یہ ساری دنیا کہے گی ہاں، آج ایک آواز مخالفت میں نہیں آئے گی اگر آپ اس دہشت گردی کو کنڈم کریں جو بمبئی میں ہوئی۔ ہر ایک کہے گا صحیح۔ اگر آج آپ اس دہشت گردی کو کنڈم کریں جو غزہ میں ہوئی، ہر ایک کہے گا صحیح، لیکن ایک کسوٹی ہے اس کی کہ آپ کا یہ کنڈمنیشن پولیٹیکل ہے کہ واقعی آج سے 1400 برس پہلے کی دہشت گردی اگر آپ کنڈم کر رہے ہیں تب تو آپ دہشت گردی کے مخالف ہیں، اور اگر آج سے 1400 برس پہلے کی دہشت گردی کو یہ کہہ کے آپ ٹالے دیتے ہیں کہ ہم اختلاف میں نہیں پڑتے، ہم جھگڑے کی باتوں میں نہیں پڑتے، تو عزیزان گرامی پھر ہر مسئلہ جھگڑے ہی کا بن جائے گا، اور اس طریقے سے دہشت گردوں کی ہمت افزائی ہوگی، مظلوموں کی نہیں ہوگی۔ کربلا معیار ہے جہاں نبی کے نواسے نے ملوکیت اور مذہب کو الگ الگ کیا، اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ حسین نے لڑائی میں طاقت استعمال نہیں کی بلکہ لڑائی میں کردار استعمال کیا۔ دنیا کی ہر لڑائی الگ ہے، کربلا کی لڑائی الگ ہے۔ دنیا کی لڑائیوں میں لشکر بلائے جاتے ہیں، کربلا کی لڑائی میں لشکر ہٹائے جا رہے تھے۔ دنیا کی لڑائی میں لوگ روکے جاتے ہیں، کربلا کی لڑائی میں کہا جا رہا تھا چلے جاؤ۔ دنیا کی لڑائیوں میں اسلحے کا انتظام ہوتا ہے، کربلا کی لڑائی میں صاحب کردار جمع کیے جا رہے تھے۔ ہے حسین یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تم سمجھے نہیں، تم سمجھے نہیں، بات یہ ہے کہ میں ایک ایسی لڑائی کی تیاری کر رہا ہوں جس کا اثر دلوں پر صبح قیامت تک رہے۔ لڑائی جب طاقت کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے
تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے، 4 دن واہ واہ ہوتی ہے، پھر لوگ بھول جاتے ہیں، پھر لڑائی تاریخ کا ورق بن جاتی ہے، پھر کوئی اس کو ڈھونڈتا ہے تو ملتی ہے ورنہ نہیں ملتی۔ دنیا کی واحد زندہ لڑائی کربلا کی لڑائی ہے جو ہر سال لڑی جاتی ہے۔ یہ مجمع نہیں بیٹھا ہے، یہ حسین کا لشکر بیٹھا ہے حق و صداقت کی تائید کرنے کے لیے۔ یہ اکیلی لڑائی ہے دنیا کی۔ یہ اکیلی لڑائی ہے دنیا کی جو ہر سال لڑی جاتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس کا اثر اس لیے ہے کہ حسین نے کربلا کی لڑائی، کیا آپ سمجھتے ہیں کربلا کی زمین پر لڑی؟ حسین نے کربلا کی لڑائی کربلا کی زمین پر نہیں لڑی، حسین نے کربلا کی لڑائی دل کی زمین پر لڑی۔ جب تک انسان کے سینے میں دل حرکت کرے گا کربلا ذہنوں کو یاد رہے گی۔ کیا تھی کربلا؟ میں اپنے بچوں کو سنا دوں آج اس آخری تقریر میں کہ کربلا کیا تھی اور کیوں تھی۔ حسین رسول کے نواسے تھے، علی و فاطمہ کے بیٹے تھے، بنص قرآنی اور بارشاد آیہ مباہلہ فرزند رسول تھے، رسول کی گود میں پلے تھے، رسول کی زبان چوس کے بڑے ہوئے تھے۔ حسین اسلام کے محافظ تھے، دین کے بچانے والے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے نانا کا دین ملوکیت و سلطنت کے ہاتھوں میں قید ہو گیا ہے، تو وہ اٹھے ایک ایسی یادگار قائم کرنے کے لیے جو صبح قیامت تک کے لیے انسانوں کو راستہ بتاتی رہے۔ اور مذہب کی پالیسی بھی یہی ہے کہ راستہ دکھا دیا جائے، زبردستی گھسیٹ کے لے جانا مذہب کی پالیسی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں جبر نہیں ہے، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بتا دیا گیا ہے۔ تو حسین کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہدایت کا ایک ایسا پرچم نصب ہو جائے کہ جو صبح قیامت تک کے لیے دنیا کو اشارہ کرتا رہے کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے۔ اب سنیے آپ، یزید جب تخت اقتدار پر بیٹھ گیا اور جو لوگ اس کے ہاتھوں بک گئے تھے اور جن کے ایمان اس کی دولت نے خرید لیے تھے، انہوں نے اس کو امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین کا خطاب دے دیا، اور وہ اپنے طاقت کے زوم میں اپنی حکومت کے پھیلاؤ کو دیکھ کے اپنے خریدے ہوئے آدمیوں کے بلبوتے پر حسین سے اسلامی قیادت پر اپنی مہر لگوانا چاہتا تھا۔ دیکھیے کربلا کا چکر ہے کیا، یہ سب لوگ سن لیں، جو نہیں سمجھتے ہیں وہ سن لیں کہ لڑائی ہے کیا چیز۔ یزید بادشاہ تھا، مذہبی رہبر نہیں تھا۔ اگر وہ صرف اپنے کو بادشاہ کہتا ہوتا اور یہ اعلان کرتا کہ مذہب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو شاید ہمارے جذبات اس کے خلاف اتنے نہ ہوتے، اس لیے کہ بادشاہ اپنے کیریکٹر کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں، مذہب انوالو نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بدکرداری کا جسٹیفیکیشن اسلام کے اندر چاہتا تھا،
یعنی یہ چاہتا تھا کہ بینر اسلام کا رہے، نظام کفر کا رہے، بینر اسلام کا رہے، نظام جاہلیت کا رہے، بینر اسلام کا رہے، نظام دشمنان محمد کا رہے۔ حسین نے کہا یہ نہیں ہونے دوں گا، یہ نہیں ہونے دوں گا کہ نام میرے نانا کا رہے، کردار تیرے دادا کا رہے۔ اس نے طاقت کے نشے میں چور ہو کے، اپنے اقتدار کے پھیلاؤ کو دیکھ کے، اپنی دولت کا اندازہ لگا کے حسین کی طاقت کا یا حق کی طاقت کا یا اسلام کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا۔ اس سے غلطی ہوئی اور اس نے حسین سے بیعت مانگی۔ بیعت کیا چیز ہے؟ بچے محرم کی مجلسوں میں چھوٹے سے سن سے لفظ بیعت سنتے آئے ہیں۔ میں اردو میں اس کو ایکسپلین کروں، اسلام پورا عربی میں ہے، لہذا اسلام کی جتنے لفظ ہیں اور جتنی ٹرمینالوجی ہے وہ سب عربی میں ہے۔ ہماری زبان اردو ہے، ہندی ہے، گجراتی ہے، مطلب عربی نہیں ہے، تو بعض بات سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ بیعت کیا ہے؟ یہ لفظ بنا ہے بے سے۔ بے کے معنی ہوتے ہیں عربی میں بیچنے کے۔ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جب کوئی سیل ڈیڈ وغیرہ لکھی جاتی ہے تو اس کو بینامہ بھی کہتے ہیں۔ اپنی طرف یو پی وغیرہ میں تو رواج ہے، پتہ نہیں یہاں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں۔ بینامہ یعنی سیل ڈیڈ، تو بے کہتے ہیں بیچنے کو۔ یزید نے طاقت کے نشے میں چور ہو کے ان حسین سے جو اپنے نانا کے دین کے محافظ بنے ہوئے اپنے نانا کی مسجد میں کے گوشے میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے، ان سے ڈیمانڈ کی کہ حسین اب تم اپنے کو میرے ہاتھ بیچ ڈالو۔ بیعت کر لو، یعنی اردو میں اگر ہم اس کو کہیں گے تو یوں کہیں گے کہ یزید نے حسین کو یہ میسج بھیجا کہ حسین تم میرے ہاتھ اپنے کو بیچ لو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ لکھتے ہیں سارے عالم اسلام نے یزید کی بیعت کر لی تھی، تو جب سارے عالم اسلام نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو ایک حسین بیعت کریں یا نہ کریں؟ ارے بھائی، کوئی سیاسی پارٹی ہندوستان کے جنرل الیکشن میں پوری سیٹیں جیت لے تو بمبئی کی ایک پارلیمنٹری سیٹ اگر ہار گئی وہ تو پریشانی کیا ہے بھائی؟ ساری سیٹیں جیت لی جتنی تھی، ایک سیٹ ہار گئے تو جمہوریت پر اثر کیا پڑے گا؟ گورنمنٹ بننے میں فرق کیا پڑے گا؟ ایک سیٹ جیتی تو کیا، ہاری تو کیا؟ جو لوگ اہل بیت دشمنی میں اسلام میں جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، وہ بتائیں کہ اگر یزید جمہوری خلیفہ تھا
اور سارے مسلمانوں نے اس کی بیعت کر لی تھی، تو اس کو تو چاہیے تھا حسین کو احترام سے رکھتا، اس لیے کہ جمہوریت بغیر اپوزیشن کے پنپتی نہیں۔ بھائی جمہوریت تو بغیر اپوزیشن کے زندہ نہیں رہتی، تو اگر ایک آدمی اپوزیشن میں تھا تو اس کے لیے تو ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرنا چاہیے تھی۔ یہ صحیح ہے کہ ملکوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی اور شہروں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، لیکن یزید یہ کہہ رہا تھا حسین میری بیعت کریں، یعنی حسین اپنے کو میرے ہاتھ بیچیں۔ سمجھ گیا بیعت کا مطلب؟ میں اسی لیے سلو پڑھ رہا ہوں کہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے جلدی جلدی۔ یزید کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ حسین اپنے کو میرے ہاتھ بیچیں۔ عزیزان گرامی، ایک بات تو یہ کہ جب سب نے بیعت کر لی تو ایک حسین نے کی تو کیا اور نہ کی تو کیا، ایک بات۔ دوسری بات، ہم صبح سے شام تک سودے خریدتے ہیں تو خریدار جو ہوتا ہے وہ ذرا جھلا ہوتا ہے، اور دکاندار جو ہوتا ہے وہ بااخلاق ہوتا ہے۔ دیکھیے سودا خریدنے کا تجربہ کوئی ایسا نہیں جو کہے مجھے تو رہے نہیں۔ کپڑا خریدنے گئے، یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، وہ بااخلاق ہے، اس نے 10 تھان اٹھا کے رکھ دیے، ہمیں پسند ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو مطلب خریدار کا مزاج ذرا سخت ہوتا ہے اور بیچنے والے کا مزاج ذرا نرم ہوتا ہے، دکاندار بااخلاق ہوتا ہے۔ اور اگر دکاندار بد مزاج ہو اور ہم گئے دکان پر، انہوں نے کہا ہم تمہارے ہاتھ نہیں بیچیں گے، ان کا 90 جو 10 دوسری دکانیں ہم خرید لیں گے۔ بھائی ایک دکان تھوڑی ہے مارکیٹ میں، 10 دکانیں ہیں، آپ ہمارے ہاتھ کپڑا نہیں بیچنا چاہتے، ہمیں کالی شیروانی چاہیے، آپ کالا کپڑا ہمارے ہاتھ نہیں بیچنا چاہتے، نہ بیچیے، ہم ان کے یہاں سے خرید لیتے۔ لیکن اگر خریدار ضد کرے کہ یہیں سے لوں گا، تو اس کا مطلب مارکیٹ میں کوئی دکان ایسی ہے کہ جہاں جو مال ہے کہیں ہے ہی نہیں۔ بات سوچئے کہ ہے ہی نہیں، تو یہ بھی قابل غور بات ہے کہ یزید اصرار کیوں کر رہا ہے۔ ارے اب بھی دنیا حسین کو نہیں پہچانی، جس یزید کی سارے عالم اسلام نے بیعت کر لی تھی، وہ ضد کر رہا ہے کہ حسین جب تک میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیروں کی چھوڑیے، خود یزید پورے عالم اسلام سے زیادہ وزنی تول رہا ہے حسین کو۔ کہا حسین سے بیعت لو، اور حسین نے کہا میں تو بیعت کروں گا نہیں، میں تو بیعت کروں گا نہیں۔ سوال یہ حسین کے پاس ایسی کون سی دولت تھی جو انہوں نے کہا میں نہیں بیچوں گا؟ یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ بھائی خریدار دباؤ ڈال رہا ہے، پریشر بنا رہا ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں بیچوں گا، تو ایسی کون سی دولت ہے جو آپ نہیں بیچیں گے؟ تو اب ذرا حسین کو سوچئے کہ حسین کتنی بڑی پراپرٹی کے مالک تھے جو یزید خریدنا چاہتا تھا۔ اب آپ سنیں گے کہ حسین کے بعد کیا کیا تھا۔ آدم کا علم تھا، نوح کا عزم تھا، ابراہیم کی خلت تھی، موسیٰ کی ہیبت تھی، عیسیٰ کا زہد تھا، محمد کا جمال تھا، علی کا جلال تھا، سیدہ کی عصمت تھی، حسن کا خلق تھا، قرآن کی صداقت تھی، کعبے کی عظمت تھی، اسلام کی جلالت تھی۔ اتنی پراپرٹی حسین کے ساتھ تھی، چند دن کی زندگی کے بس خریدنا چاہتا تھا، حسین بیچتے بھلا؟ کہا میرا اتباع شہنشاہ بیچتا نہیں،
اسی کو خرید لو. ہمیں آرڈر دیا یزید کو خرید لو. اے مولا اس گندے کو آپ خرید کے کیا کیجیے گا؟ کہے گا ہم تھوڑی چھوئیں گے، تمہارے حوالے کر دیں گے، قیامت تک منہ دکھاتے رہنا. یہ آیت ہے. بیعت کرو. سن نے کہا ہم نہیں بیعت کرتے ایسے، ہم بیعت نہیں کریں گے. غلط. ہمارا مال بکاؤ نہیں ہے. ہم دین کو ملوکیت کے ہاتھ نہیں بیچیں گے. ہم مذہب کو سلطنت کے ہاتھ نہیں بیچیں گے. ہم امن کو دہشت گردی کے ہاتھ نہیں بیچیں گے. کچھ ہو جائے ہم نہیں بیچیں گے. اس کو وہ کھا گیا بڑا زبردست دھوکہ، اور اس نے اپنے کو بھی برباد کیا، اپنے پہلے والوں کو بھی برباد کیا، اپنے بعد والوں کو بھی برباد کیا. اب سمجھے آپ کیا معاملہ ہے؟ جب حسین نے فائنلی کہہ دیا ہم نہیں کریں گے بیعت، نہیں ہوگی بیعت، کوئی سوال ہی نہیں. اس کو طاقت کا تھا نشہ، اس نے کہا ہم گردن کاٹ لیں گے، ہم گردن کاٹ لیں گے. وہ جاہل تو تھا ہی، وہ یہ سمجھا کہ جس کی گردن کاٹ لی جائے وہ مر جاتا ہے. وہ جاہل تو تھا ہی، وہ یہ سمجھا کہ یہی سمجھتا تھا کہ جس کی گردن کاٹ لی جائے وہ مر جاتا ہے. وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ قتل اور ہے، موت اور ہے. قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے خدا کے اختیار میں. اس نے گردن کاٹ لی، خدا نے موت نہیں بھیجی. کٹے سر سے نیزے میں قرآن پڑھ رہے ہیں. دیکھا آپ نے؟ اور دوسری بات، وہاں اطمینان نفس میں کوئی فرق ہی نہیں. لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں، اسلحے پر اسلحے آ رہے ہیں، یہاں کوئی اثر ہی نہیں. دنیا حیران ہے، آج تک حیران ہے. حسین طاقت کیوں نہیں لے گئے؟ حسین قوت کیوں نہیں لے گئے؟ حسین لشکر کیوں نہیں لے گئے؟ حسین کو حکومت تھوڑی لینا تھی. حسین کو حکومت تھوڑی لینا تھی، ان کو کچھ چاہیے تو نہیں تھا. ان کو تو یہ تھا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے. اب یزید کی شکست یقینی تھی. یزید کی ہار میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے غور سے سنیے.
ناسمجھ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو زندہ رہ گیا وہ جیت گیا اور جو مر گیا وہ ہار گیا. نہ کسی ڈکشنری میں جیت کے معنوں میں زندگی لکھی ہے، نہ کسی ڈکشنری میں ہار کے معنوں میں موت لکھی. جب دو طاقتیں لڑتی ہیں تو کسی تیسری شے پر لڑائی ہوتی ہے. وہ شے جس کو مل جائے وہ جیتا، وہ شے جو نہ پائے وہ ہارا. حسین و یزید کے بیچ میں لڑائی کا ایشو یہ نہیں تھا کہ حسین کہتے تھے میں زندہ رہوں گا، یزید کہتا تھا میں مار ڈالوں گا. زندگی و موت نہیں تھا ایشو تھا بیعت. اگر یزید کو مل گئی تو جیتا، نہیں ملی تو ہارا. سمجھے آپ؟ ہارا. کیوں ہارا؟ اس لیے کہ مقصد میں ہارا. اب ہارا تو شرمندہ ہوا تو اس نے طاقت استعمال کر کے قتل کیا. سوچا کہ اس سے مسئلہ ختم ہو جائے گا، وہاں مسئلہ اور الجھ گیا. اس لیے کہ شہید راہ خدا رہتا ہے زندہ. اب یزید کے مرے کو ہو گئے لگ بھگ 1400 برس، حسین آج تک زندہ ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہر سال زندہ کا محرم منایا جاتا ہے، مردہ کا ماننے والا منہ چھپائے گھومتا ہے. سنیے، حسین نے نہ بیعت کی، نہ حسین کے کسی ساتھی نے بیعت کی، نہ حسین کے کسی 3 دن کے پیاسے بچے نے کہا کہ مولا ہم بیعت کر لیں تو کیا پانی مل جائے گا. یہ ہے مسئلہ. یزید اپنی طاقت لیے اپنا منہ دیکھتا رہا اور رسوا ہوتا رہا. حسین کامیاب ہو گئے، اور کامیابی ایسی ملی کہ دنیا میں ہر ایک کی کامیابی کا ذکر ایک مرتبہ ہوتا ہے. فتح حسینی کا ذکر بشکل محرم ہر سال ہو رہا ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہر سال دنیا کے انسان سمجھ سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اسلام کیا ہے اور بادشاہت کیا ہے. اسلام 2 ہیں، یہ مسلمان بھی جان لیں اور یہ نان مسلم بھی سن لیں کہ اسلام 2 ہیں. ایک اسلام وہ ہے جس کو حسین ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور دوسرا اسلام وہ ہے جس کو یزید ریپرزینٹ کرتا ہے. حسین والا اسلام ریلیجس اسلام ہے، یزید والا اسلام پولیٹیکل اسلام ہے. جتنے انسانیت کے دوست ملیں گے وہ حسینی اسلام میں ملیں گے، جتنے دہشت گرد ملیں گے وہ یزیدی اسلام میں ملیں گے. سنیے، ہم نام حسین کے اوپر ہر سال جو لوگوں کو بلاتے ہیں، ہمارے بچے آتے ہیں، ہمارے عزادار آتے ہیں، ہمارے ماتم کرنے والے آتے ہیں، لیکن حسین کے اتنے بڑے واقعے شہادت کے بعد بھی یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں سنیے اس کو، اور جہاں جہاں میری آواز جائے
وہ سب اس کو نوٹ کریں کہ حسین کی شہادت ہوئی سن 61 ہجری میں، اور چوتھے امام سے لے کے 12ویں امام تک سن 260 ہجری تک امامت ہماری نظروں کے سامنے رہی۔ اس کا مطلب شہادت حسین کے 200 برس بعد تک امامت ہمارے سامنے رہی۔ لیکن چونکہ اسلام میں دہشت گردی کی گنجائش نہیں ہے، لہذا اماموں نے شہادت حسین سے متاثر قوم کے لوگوں کو یہ تعلیم نہیں دی کہ تم سوسائڈ بامبر بن کے لوگوں کو اڑا دو۔ سمجھ لیجئے اس بات کو، ورنہ ہر زمانے میں یہ بات ممکن تھی، بلکہ وہ ہم کو یہ تعلیم دیتے رہے کہ مجلس حسین کرو اور حسین پر رو۔ دیکھیں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے بس توجہ سنیے، اس لیے کہ اب زندگی رہی تو آئندہ سال ملاقات ہوگی، کہ ہم کو بجائے اس کے کہ وہ کہتے مت ڈالو ان کو، تم بھی مر جاؤ، اڑ جاؤ، ان کو بھی اڑا دو، یہ تعلیم نہیں دی اماموں نے۔ اس کا مطلب یہ تعلیم اسلامی نہیں ہے۔ جبھی اماموں نے یہ تعلیم نہیں دی، تعلیم کیا دی؟ میرے جد کو یاد کرو، کربلا کو یاد کرو، مصائب حسین یاد کرو، مجلس کرو، بیٹھ کے رو۔ اس کی فلسفی سن لیں بچے، اس لیے کہ زمانہ بڑا خراب لگا ہے، بے سمجھے بوجھے لوگ کمنٹ کیا کرتے ہیں، بغیر دماغ اپلائی کیے جس کی جو منہ میں آتا ہے پڑھ دیتا ہے، کوئی گریے کے خلاف، کوئی ماتم کے خلاف، کوئی تبرکات اعضاء کے خلاف، ہر ایک اپنے اپنے لیے کھڑا ہے۔ اسی لائن پر رہیے جو اماموں نے معین کی ہے۔ آپ اس لائن سے ہٹے ہو گئے۔ ہم کو یہ تعلیم دی کہ ہمارے جد کا ذکر کرو اور رو۔ اب سنیے، جس قوم پر ایسی مصیبت پڑے جیسی ہم پر کربلا میں پڑی، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، جس قوم پر ایسی مصیبت پڑے جیسی ہم پر کربلا میں پڑی، تو دو خرابیوں میں سے ایک پیدا ہونا لازمی ہے۔ یا تو ہم ڈپریشن کے شکار ہو جائیں، یا تو ہم زندہ رہنے کی آرزو کھو بیٹھے، یا تو ہمارے دماغ میں یہ خیالات ڈیولپ ہوں کہ جب حسین کا گھر جل گیا تو ہم گھر بنا کے کیا کریں، جب حسین کے بچے مار دیے گئے تو ہمارے بال بچے ہونے سے کیا، ارے جب حسین ہی نہ رہے تو اب کیا، زندگی میں کیا رکھا۔ اگر ہم مایوسی کا شکار ہو جائیں، ڈیجیکشن کا شکار ہو جائیں، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، تو 100 برس کے اندر، 70-80 برس کے اندر ہم خود بخود مر جائیں گے۔ اس لیے کہ زندگی نام ہے ایکٹیو رہنے کا، زندگی نام ہے حرکت کا۔ اگر آپ تھک کے بیٹھ رہیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم اس واقعے کا ری ایکشن ہم پر یہ ہوتا کہ بس اب دنیا سے دل ہٹ گیا شہادت حسین کے بعد، تو یہ قوم 100 برس کے اندر اندر ختم ہو جاتی۔ آئیدر آر یا یہ ری ایکشن ہوتا کہ اچھا حسین کو مار ڈالا، کسی کا بھی گھر ہو جلا دو، اچھا علی اصغر نہیں رہے، اب ہمیں گود کے بچوں کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں،
پٹاخے پھینک دو دیواروں کو، مرتے ہیں مرنے دو۔ حسین کے جوان مار دیے گئے، کسی کا جوان مار دیا جائے، تڑپتی ہے بڑھیا ماں، تڑپنے دو۔ اگر یہ ری ایکشن ہو جاتا تو ہم دہشت گرد بن جاتے، اور دنیا کے بڑے بھیانک دہشت گرد تو اپنے کو بھی مار ڈالتے اور دنیا میں بہتےروں کو مار ڈالتے۔ اگر ڈیجیکشن پیدا ہوتا، ڈپریشن پیدا ہوتا تو خود مر جاتے۔ اگر ریونج کا جذبہ ابھرتا تو دہشت گرد بنتے، خود بھی مرتے، دوسروں کو بھی مارتے۔ اماموں نے جو مجلسوں کی تعلیم دی اور رونے کی تعلیم دی، آپ سمجھتے ہیں یہ رونا کیا ہے؟ ان آنسوؤں کو آپ کم قیمت نہ سمجھیے۔ اب ہر گھر میں پریشر کوکر ہے، اب ہر گھر میں پریشر کوکر ہے، لیکن اس کے نیچے جب آگ جلتی ہے تو جب اسٹریم بن جاتی ہے تو نکلنے کا ایک راستہ بھی ہے۔ اگر آپ اس کو بند کر دیجئے اور پریشر کوکر آگ پر چڑھا دیجئے تو آپ کا گھر بھی جائے گا، پڑوسی کا گھر بھی جائے گا۔ اب سمجھے آپ یہ گریہ پر حسین کیا ہے؟ ذکر مصائب ہو رہے ہیں، گرمی بن رہی ہے، یہ آنسو جو بہ رہے ہیں یہ آپ کو زندہ بھی رکھے ہیں، دہشت گرد بھی نہیں بننے دیتے۔ پہچانیے آپ کیا ہے۔ جو لوگ منہ ٹیڑھا کر کر کے کہہ دیتے ہیں رونا مقصد مجلس نہیں، رونا مقصد مجلس نہیں تو اماموں نے تعلیم کاہے کی دی ہے؟ ہم کو بتایا کیا ہے؟ اب رہ گیا یہ کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے راجاؤں مہاراجاؤں کے، بڑے لوگوں کے، مالداروں کے بیٹے جن کو بغیر کمائے دولت مل جاتی ہے اور جو دولت اڑاتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں ایسے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو تمیز نہیں ہوتی ہے کہ یہ نگینہ کیسا ہے۔ وہ ہیرا 10 لاکھ کا ہے، یہ اس کو 500 کا آنک رہے ہیں کہ 500 مل جائیں، تو یہ جہالت ہے آپ کی کہ آپ 10 لاکھ کے مال کو 500 کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ آنسو جن پر سیدہ کی نظر ہے ان کو کم قیمت نہ سمجھیے۔ یہ مجلس حسین، یہ عزاداری، شب عاشور آ گئی، یہ آنسو آپ کی زندگی کی ضمانت بھی ہیں۔ حسین کے مشن کا تذکرہ بھی انہی سے ہے، شہیدوں کی یاد بھی انہی سے تازہ ہے۔ الحمدللہ اس سال محرم بھی اسی شان و شوکت سے ہوا۔ جس کا دل چاہے اس سے سبق لے، جس کا دل چاہے اس سے آن کے سیکھے، جس کا دل چاہے حق و صداقت حسین کے راستے سے معلوم کرے۔ حسین اپنا بھرا گھر لے کے کربلا میں آ گئے۔ معبود سب کچھ تیری راہ میں قربان، میرے دوست بھی قربان، میرے عزیز بھی قربان، میرے رشتہ دار بھی قربان، میرے دل کے ٹکڑے بھی قربان۔ آج عاشور کی رات ہے، رخصت کی رات ہے، الوداع کی رات ہے۔ سیدہ کے لال خدا حافظ، زندگی رہی تو آئندہ سال پھر محرم کریں گے، اور اگر زندگی کی شمع اسی سال گل ہونے والی ہو مولا، تو مولا قبر میں غلام کو بھول نہ جائیے گا۔
اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیجیے گا۔ عاشور کی رات جس کے سویرے زینب علی اکبر سے بچھڑ گئیں، ام فروہ قاسم سے بچھڑ گئیں، سکینہ رہ گئیں، حسین کا سینہ نہ رہا، گہوارہ رہ گیا، علی اصغر چلے گئے۔ عاشور کی رات گزری، 10ویں محرم کا سویرا ہوا، حسین کے لشکر میں سویرے کی اذان ہوئی، امام عالی مقام نے تیمم سے 3 دن کے پیاسوں کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد لشکر مرتب ہوا، امام نے ناکہ طلب کیا، رسول کا امامہ باندھا، رسول کی عبا اوڑھی، قرآن ہاتھوں پر لیا، دشمن کے سامنے جا کے اتمام حجت کیا۔ جب اتمام حجت کر چکے، اسی درمیان حر نے آن کے پابوسی کی اور خدمت امام میں حاضر ہو گئے۔ ذرا سا سورج اونچا ہوا تھا کہ عمر سعد 5000 تیر چلانے والوں کے پرے کو لیے ہوئے اپنے لشکر سے آگے بڑھا اور کہا گواہ رہنا، پہلا تیر لشکر حسین پر وہ شقی پھینک رہا ہے، اور یہ کہہ کے اس نے تیر چلایا۔ 5000 تیر ایک ساتھ چلے، مگر سبحان اللہ اصحاب حسین جنہوں نے اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد لڑائی ہوتی رہی، ناصران حسین شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے، کربلا کا میدان بار بار حسینی جیالوں کے قدموں سے روندا جاتا رہا، یہاں تک کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے آئے، اور قاسم کی لاش جب آ چکی تو عباس میدان میں گئے۔ عباس کی لاش تو میدان سے نہ آئی، مگر خون میں ڈوبا ہوا علم آیا، اور عباس کے بعد علی اکبر رن کو سدھارے۔ لاکھوں سلام ہو اس بے کس باپ پر جو 18 برس والے کی میت اکیلے لے کے آیا۔ علی اکبر کی لاش گنج شہیدہ میں رکھی گئی، حسین کے پاس بارگاہ الہی میں نظر کرنے کے لیے ایک ہدیہ اور تھا۔ در خیمہ پہ آئے، علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لیا، دشمن کے لشکر کی طرف لے گئے، کہا اگر میں خطا وار ہوں تو یہ تو بے خطا ہے، اس کو پانی پلا دو۔ عزیزو، پانی کے جواب میں 3 بھال کا تیر آیا۔ علی اصغر نے مسکرا کے باپ کی گودی میں دم توڑا۔ حسین ننھی میت کلیجے سے لگائے ہوئے آئے اور خیمے کی پشت پر علی اصغر کو دفن کر دیا۔ اب حسین ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے تھے، اب در خیمہ پہ آئے۔ عزیزان گرامی، میں ہر سال وہی مصائب پڑھتا ہوں، ہر سال آپ اسی پر ہوتے ہیں۔ 1400 برس پرانے واقعے میں نیا کہاں سے لاؤں؟ مگر یہ معجزہ غم حسین ہے کہ 1000 دفعہ سننے کے بعد بھی دل تڑپتا ہے۔ اب حسین در خیمہ پر کھڑے ہیں، تصور کی آنکھوں سے زیارت کیجئے، چہرے پر علی اصغر کا خون، کپڑوں پر علی اکبر کا خون، ہاتھوں میں تربت علی اصغر کی خاک۔ اس شان سے کھڑے ہیں، ایک ایک بی بی کو آواز دی، ایک ایک بی بی پر سلام کیا۔ بہن در خیمہ پر آئیں، کہا بھیا آئیے خیمے میں چلیے۔ بہن بھائی کو خیمے میں لائیں، سب سے پہلے بیمار بیٹے کے پاس گئے،
کچھ باتیں کی جو تاریخ سن نہ سکی. جب اٹھنے لگے تو یہ کہتے اٹھے سید سجاد جب شام سے چھوٹ کے مدینے جانا میرے دوستوں کو سلام کہنا جب پانی پینا میری پیاس یاد کر لینا. یہ کہہ کے آگے بڑھے, بہن کو بلایا, کہا بہن پرانا لباس لا دو. واقف اسرار مشیت بہن سمجھ گئی کہ جس کے لیے جنت سے کپڑے آئے تھے اللہ کی سرکار میں جانے کے لیے کپڑے بدل رہا ہے. حسین پرانا لباس پہن کے آگے بڑھے. زینب کبریٰ آئیں, کہا بھیا آپ جا رہے ہیں, میں روکتی نہیں. یہ سیدانیاں ان کی کچھ تمنائیں ہیں, پوری کر دیجئے اگر مناسب ہو. کہا بہن کیا تمنا ہے؟ کہا یہ ایک بار آپ کو رخصت کرنا چاہتا, ایک بار آپ کی جی بھر کے زیارت کر لیں اور رخصت کر دیں آپ کو. کہا بہن کیوں کر رخصت کریں گی؟ کہا ایک حلقہ بنا لیں گی, آپ اس کے درمیان آ جائیے. روایت بتاتی ہے امام نے اجازت دی, بیویوں نے حلقہ بنایا, امام حلقے میں آئے, ایک ایک بیوی کے چہرے پر نظر کی. یہ لیلا ہے جس کا جوان مارا گیا, یہ ام فروا ہے جس کا یتیم قتل ہو گیا, یہ ام کلثوم ہے جس کا بھائی نہ رہا, یہ رباب ہے جس کی گودی اجڑ گئی. یہ دامن سے لپٹی سکینہ ہے. کبھی عباس کی گودی میں, کبھی علی اکبر کی گودی میں, کبھی میرے سینے پر, اب آج کے بعد کبھی شور کے تماچے, کبھی خولی کے تازیانے. نگاہ ادب سے ٹھہر گئی ہوگی شہزادی زینب کے چہرے پر. یہ میری ماں کی جانشین زینب, زینب کبریٰ, رسول کی نواسی, علی و فاطمہ کی بڑی بیٹی. ذرا دیر میں اس کے سر پر بھی چادر نہیں ہوگی. عزیزوں, یہ تو میرا تصور تھا جو میں نے پڑھا. کتاب میں یہی لکھا ہے کہ حلقے میں آئے, ایک ایک بیوی کے چہرے پر نظر کی, فرمایا دیکھو میرے غم میں صبر کرنا. اور اس کے بعد امامہ ہاتھوں پر لیا, ہاتھ اٹھائے, کہا اے خدا انہیں میرے غم میں صبر دے دے. با اتنا کہنا تھا کہ حلقہ ٹوٹ گیا. حسین آگے چلے. عجیب و غریب منظر ہے خدا کی قسم, 100 دفعہ پڑھیے تو دل ٹکڑے ہوتا ہے ہر مرتبہ. روایت بتاتی ہے کربلا میں حسین کی 7 بہنیں تھیں. 2 مولا علی کی بیٹیاں, جناب سیدہ کی بیٹیاں, جناب زینب و جناب ام کلثوم, اور 5 مولا علی کی بیٹیاں اور تھیں. یہ بہنیں اتنی چھوٹی تھیں کہ رشتے میں بہنیں تھیں, سن میں حسین کی بیٹیوں کے برابر تھیں. روایت بتاتی ہے 7 بہنیں بھائی کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے, چاروں طرف سے بھائی کو لپیٹے.